اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیز بہار شریعت۔ متفرق سوالات ہم شامل کر رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ لوگ اس کا جواب چاہتے ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے مفتی مدنی رضا صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ ناظرین کرام، میں سوالات پوچھوں اس سے پہلے میں چاہوں گا آئیڈیز بہار شریعت ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے ٹاپکس پر، بہت سارے ضروری عنوانات پر ایسے سوالات کے جو آپ کی زندگی میں آپ کو درپیش آتے ہیں ان کے جوابات آپ کو پتہ لگ جائیں گے، شرعی رہنمائی مل جائے گی۔ فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور دیگر سوشل پلیٹ فارمز پہ بھی آئیڈیز بہار شریعت اس چینل کو، ان پیجز کو لائک اینڈ فالو کر لیجئے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے، درزی حضرات سے متعلق ہے کہ کہیں رواج یہ ہوتا ہے کہ لوگ کپڑے سلنے کے لیے دیتے ہیں اور اس میں سے جو کپڑا بچ جاتا ہے تو وہ درزی سے طلب نہیں کرتے۔ تو بعض اوقات وہ درزی کہتا ہے یار اب اس کو کیا کروں، میں کتنا سنبھال کے رکھوں، کیونکہ وہ دینا بھول جاتا ہے یا وہ طلب نہیں کرتے تو دیتا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں درزی کے لیے وہ کپڑا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم وہاں کا عرف دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر تو ایسا ہے کہ وہ درزی کے پاس جو بقیہ بچ جاتی ہیں قطرنے وغیرہ وہ لیتے ہیں، ان کا مطالبہ کرتے ہیں، تو پھر درزی کو یاد دلانا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ لینے کے لیے آ ہی نہیں رہے کپڑے اور وہ قطرنے مجھ سے مانگ ہی نہیں رہے، یا درزی یاد دلانا بھول گیا، وہ لینا بھول گئے، تو اس صورت میں چونکہ وہاں کا عرف یہ ہے کہ لوگ واپس مطالبہ کرتے ہیں، صحیح، درزی کو چاہیے کہ ان سے اجازت لے لے یا ان کو اطلاع دے دے اور ان تک پہنچا دے۔ لیکن اگر ہم اپنے شہر کا رواج دیکھیں نا تو ہمارے شہر میں عمومی طور پر یہ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قطرنے اب درزی کو دے دی گئی ہیں، اب چاہے وہ اس کو خود استعمال کرے، چاہے کسی اور کو دے، چاہے بیچ دے، تو درزی یہ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اگر اس کو بعض اوقات چونکہ ڈیزائنز وغیرہ کے اندر جو ہے نا وہ ایک کپڑے کی قطرن دوسرے کپڑے میں لگانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، تو اگر درزی استعمال کر رہے ہیں اس کو تو بالکل جو ہمارے شہر کے عرف کے اعتبار سے اس کی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہمارے شہر میں یہ عرف ضرور ہے کہ اگر بہت زیادہ کپڑا بچ گیا، 1 میٹر 2 میٹر کپڑا، تو پھر وہ والد صاحب کے جو کپڑے بچ جاتے ہیں نا 1 میٹر، اس میں سے چھوٹے بچے کا کپڑا بن رہا ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ نہ رکھے درزی اپنے پاس۔ اگر اتنا بچا ہے تو اس کی اطلاع دینی ہوگی، اگر چھوٹی چھوٹی قطرن ہیں تو پھر اس کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں، آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، یہ دینی مسائل تو جاننا بہت ضروری ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے بندہ ایسے گناہ میں خواہ مخواہ پڑ جاتا ہے کہ بعد میں آخرت میں تو جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص سود لیتا ہے تو اس کے گھر کھانا، چاہے وہ عقیقے کا ہو، افطاری کا ہو، شادی کا ہو، تو ہم ایسے شخص کے ہاں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ارشاد فرمائیں۔ اگر تو اس کی آمدنی ٹوٹل حرام ہے، یعنی وہ سود کے علاوہ کوئی اور کام کرتا ہی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہو، تو اس صورت میں پھر وہاں پہ جا کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اگر اس کی آمدنی مکس ہے اور یہ جو جانے والا شخص ہے یہ معظم دینی نہیں ہے، یعنی دینی اعتبار سے یہ پبلک فگر نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ تب بھی جا کر کھا سکتا ہے جب تک کہ اس کو یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ حرام مال سے ہمیں کھلا رہا ہے، تو جا کے کھا سکتے ہیں اگر مکس ہے تو۔ اور اگر کوئی پبلک فگر دینی اعتبار سے ہے، کوئی جیسی دینی شخصیات ہیں، اور وہ جو کمانے والا شخص ہے اس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ سود کا کام بھی کرتا ہے، تو چاہے اس کی مکس کمائی ہو، اس معظم دینی کو وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ تہمت پہ پیش کرنے والے ہوں گے، کیونکہ عوام تو نہیں جانتی نا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے گروہ علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑو گے تو عوام سنت چھوڑے گی، اگر تم سنت چھوڑو گے تو عوام واجب چھوڑے گی، اگر تم واجب چھوڑو گے عوام فرض چھوڑے گی، تم فرض چھوڑو گے تو عوام کفر کے اندر مبتلا ہوگی۔ تو اسی لیے معظم دینی کو، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ کوئی معروف نعت خواہ ہو، چاہے کوئی اور مبلغ ہو، ان کو ایسی جگہ پر جا کر کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے جس کے بارے میں معروف ہے کہ یہ حرام کماتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی آپ نے گفتگو میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نعت خواہ بھی معززین میں ہوتے ہیں، ایسے ہو سکتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں نا، نعت خواہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ، کتنا اچھا آپ گمان رکھتے ہیں ثنا خانوں کے حوالے سے، اور واقعی ثنا خان کو ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ منصب دیا ہے، اچھی آواز دی، اور آپ مشہور ثنا خاں ہیں کہ آپ مشہور ہیں کہ بھائی ثنا خوانی کرتے ہیں، یہ
تو واقعتاً صرف مائک پر اور محفل میں عشق کا اظہار نہ ہو بلکہ بندے کا کریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے. بیک آف دی اسٹیج بھی اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حضور کی ثنا خوانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت منصب دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ امام صاحب اگر اتحیات پڑھے بغیر چوتھی رکعت سے پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو مقتدی کے پاس کب تک وقت ہوتا ہے یا کس موقع پر جا کر وہ لقمہ دے سکتا ہے اور کب نہیں دے سکتا کہ بھائی وقت نکل گیا؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. اس سلسلے میں نا حکم یہ ہے کہ اگر امام صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو جب تک امام صاحب پانچویں کا سجدہ نہیں کر لیتے تب تک جو ہے وہ مقتدی ان کو لقمہ دے سکتا ہے. اچھا، کیونکہ وہ پانچویں کا جب سجدہ کر لیں گے نا اور انہوں نے چوتھی رکعت ابھی اس میں قاعدہ نہیں کیا تو ان کے فرض باطل ہو جائیں گے اور پھر مقتدی کو بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی. صحیح، کیونکہ وہ چوتھی رکعت میں قاعدہ نہیں کیا. امام صاحب پر حکم یہ ہوگا کہ وہ جو ہے وہ جب پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا اب چھٹی بھی ساتھ ملائیں، اور چونکہ چوتھی پر قاعدہ نہیں کیا تھا، قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ نہیں کیا تھا، تو یہ 6 کی 6 رکعتیں نفل ہوں گی اور وہ فرض باطل ہو جائیں گے. اللہ، اور یہ مقتدی کو بھی دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی. ہاں اگر تو امام صاحب نے وہ چوتھی رکعت میں قاعدہ کر لیا تھا پھر پانچویں کے لیے کھڑے ہوئے تو اب مقتدی جو ہے وہ انتظار کرے گا. اگر امام صاحب واپس لوٹ آتے ہیں، اگر لوٹ آئیں تو امام صاحب کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرے گا سجدہ سہو وغیرہ کر کے. اگر امام صاحب نہیں لوٹتے اور پانچویں کا سجدہ کر لیا تو پھر یہ مقتدی اپنی نماز جو وہ سلام پھر کر کمپلیٹ کر لے گا. امام صاحب مزید ایک اور رکعت ملائیں گے سجدہ سہو وغیرہ کر کے اور اپنی نماز کو مکمل کریں گی. جو 2 رکعتیں بعد میں ہوئیں وہ نفل کہلائیں گی اور پہلے جو 4 رکعتیں تھیں وہ فرض ہو جائیں گی. یہ اس وقت ہے کہ جب قاعدہ کر لیا اور پہلی صورت میں قاعدہ نہیں کیا تو فرض باطل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور لقمے کا کیا انداز ہوتا ہے یہ بھی بتا دیتا کہ بعض اوقات مقتدی زیادہ پریشان رہتے ہیں. چل لقمے میں صرف اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے تاکہ امام صاحب کو جو وہ یاد آ جائے، لیکن اس کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. اگر بے موقع اگر کسی نے لقمہ دیا تو پھر جس نے بے موقع لقمہ دیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اس بے موقع دیے جانے والے لقمے کو امام نے قبول کر لیا تو پھر امام کی بھی نماز ٹوٹے گی اور پیچھے سارے مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو لقمے کے مسائل باقاعدہ سیکھنے چاہیے اور یہ نماز میں ہماری چونکہ اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو ان کو سیکھنا ضروری ہے ہمارے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اندازہ کریں کہ جو لقمہ دینے والا ہو اس کو بھی مسائل پتہ ہوں کہ بھائی کس موقع پہ لقمہ دینا ہے، نہیں تو بہت سارے لوگوں کی نماز ضائع ہو سکتی ہے. تو یہ اہتمام بھی کرنا کتنا ضروری ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حج اور عمرہ پر جانے والے اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ مسجد عائشہ کی زیارت کے لیے گئے، جعرانہ گئے یا بدر و طائف کے میدان میں گئے تو کہاں سے واپسی میں عمرہ کرنا لازم ہے اور کہاں سے نہیں ہے؟ ارشاد فرما دیں. اس میں سب سے پہلے ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم مسجد مکہ شریف جاتے ہیں نا تو وہاں پر ہمیں 2 حدود کا خاص طور پر خیال کرنا ہے. ایک حرم اور ایک میقات. صحیح. اگر آپ حرم سے باہر جا رہے ہیں لیکن میقات کے اندر ہیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ مکے کے چاروں طرف جو ہے نا ایک بارڈر حرم کا ہے. صحیح. پھر حرم سے باہر آگے جا کر جو ہے نا ایک بارڈر میقات کا ہے چاروں طرف. اب اگر آپ میقات کے باہر سے اندر آ رہے ہیں اور مکہ جانے کا ارادہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر چاہے عمرہ کی نیت ہو یا نہ ہو آپ نے احرام باندھنا ہے اور عمرہ کرنا ہے چاہے آپ کسی ذاتی کام کے لیے ہوں. اب جیسے ہم مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ جاتے نا تو درمیان میں ابیار علی آتا ہے، مسجد ابیار علی کا جو مقام آتا ہے وہاں پر جو ہے احرام باندھنا ضروری ہے کیونکہ وہ میقات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے طائف سے جب آتے ہیں نا تو طائف بھی میقات کے باہر ہے. تو طائف اگر کوئی جا رہا ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ احرام باندھ کر ہی واپس آئے گا کیونکہ وہ میقات کے باہر جا چکا ہے. اسی طریقے سے ریاض سے جب آتے ہیں تو وہ میقات کے باہر سے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا. اب ایک تو ہو گئی میقات کی بارڈر اور ایک ہے حرم. اگر آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر حرم سے باہر گئے میقات کے اندر ہیں، جیسے جدہ تک گئے تو جدہ میقات کے اندر ہے، حرم سے باہر ہے، بالکل صحیح، درمیان کا علاقہ ہے. تو یہ جو حرم سے باہر آپ نکلے ہیں اس میں اگر آپ عمرے کی نیت سے واپس جا رہے ہیں تو احرام کی ضرورت ہے، اور اگر عمرے کی نیت نہیں ہے تو پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے. مسجد عائشہ، مسجد جعرانہ حرم سے تو باہر ہیں لیکن یہ میقات کے اندر ہے، اس لیے اگر یہاں پہ آپ جا رہے ہیں زیارت کے لیے اور واپسی آنے میں عمرے کی نیت نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے لباس میں جا کر گھر کے لباس میں واپس آ سکتے ہیں. عمرے کی نیت ہے تو پھر احرام کے ساتھ واپس آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بس بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی سے آپ کو پوچھنا ہو نا کہ ہم یہاں پر جا رہے ہیں تو کیا ہمیں احرام باندھنا ہوگا یا نہیں باندھنا ہوگا، تو آپ اس سے ہی پوچھ لیں کہ یہ میقات کے باہر ہے یا حرم کے باہر ہے. اگر میقات کے باہر ہے تو پھر آپ کو احرام باندھنا ہے،
حرم کے باہر ہے، میقات سے اندر ہے، تو پھر احرام کی ضرورت نہیں ہوگی. بہت اچھا. اسی طرح بدر و طائف کا بھی یہ کہ وہ میقات کے اندر ہے. طائف میقات کے باہر ہے، طائف بدر جو ہے وہ بدر میقات کے ٹھیک اندر ہے. ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حضرت، تو احرام کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر عمرہ کرتے ہوئے کسی کے احرام پر کوئی دھبا لگ گیا یا چھوٹے بچے کو اٹھایا اور نجاست لگ گئی تو اب نہائیں گے کیسے، اور احرام بھی پاک کرنے کا اس کا کیا طریقہ ہوگا، یہ ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیں، پہلے بات تو ہمارے پبلک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ احرام شاید اگر ہم یہ 2 چادریں اپنے جسم سے جدا کر لیں گے نا تو ہمارا احرام ختم ہو جائے گا، یا کوئی دم وغیرہ لگ جائے یا گا. کوئی دم وغیرہ لگ جائے گا. تو یہ 2 چادروں کا نام یہ مجازن احرام ہے، ورنہ اصل میں احرام جو ہے نا ایک حالت ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کوئی کہتے ہیں کہ بھئی بے وضو ہے، تو بے وضو ایک کیفیت اور ایک حالت ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ ہمارے لباس پہ نہیں دکھ رہی ہوتی. تو اسی طریقے سے جب ہم نیت کرتے ہیں نا تو ایک کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کو، اس حالت کو احرام کہا جاتا ہے. صحیح. جب وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کیفیت کے طاری ہونے کی وجہ سے یہ 2 چادریں پہنتے ہیں. واہ واہ واہ. اب اگر کوئی یہ چادریں اتار بھی دے تو وہ کیفیت اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ اپنی جگہ پر رہے گی، وہ پابندیاں اپنی جگہ پر رہیں گی. ٹھیک. تو لہٰذا اگر کسی کا احرام ناپاک ہو گیا یا نہانے کی ضرورت ہے، احرام کو اپنے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تو جسم سے جدا کرنا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دم ہو. اگر دبا لگ گیا ہے، کوئی نجاست لگ گئی، اس کو بالکل آرام سے اطمینان سے پاک کریں گے. صحیح. دوبارہ یہ لباس پہن لیں، دوبارہ یہ چادریں پہن لیں اور اپنا جو ارکان ہے وہ ادا کر لیں. ٹھیک ہے. پاک کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمائیں. اچھا، پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسی نجاست لگی ہے تو آپ اس نجاست کا اگر کوئی اثر ہے نا تو اس اثر کو دور کرنا پڑے گا. یعنی اسمیل ہے یا اس نجاست کا رنگ نظر آ رہا ہے تو اس کو دور کریں. اور اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے نا جب نجاست لگ جاتی ہے نا تو کپڑے کے تھوڑے سے حصے پہ نجاست لگی ہوگی لیکن پورا کپڑا دھو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا کپڑا جو ہے وہ مشین میں ڈالیں، ٹب میں ڈالیں اور دھوئیں. جتنے حصے پہ نجاست لگی ہے اتنے حصے پہ کریں. جیسے ایک کارنر پہ لگی ہے احرام کے تو وہ ایک کارنر آپ نلکے کے نیچے رکھیں اور تھوڑی دیر اس کے اوپر پانی بہنے دیں. جب آپ کو اطمینان ہو کہ یہ پانی جو ہے وہ نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تو آپ کو وہ احرام پاک ہو جائے گا. پورا احرام کے چادر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر حج پر جا رہے ہیں تو کیا یہاں بھی حاجی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگی یا حاجی صرف وہیں قربانی کرے گا؟ لیکن یہاں سے جو حاجی وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک بقرہ عید کی قربانی ایک الگ واجب ہے اور وہ جو حج کے بعد ادا کی جاتی ہے وہ ایک الگ وجوب ہے اس کا. ٹھیک. وہ آپ نے حج کی وجہ سے ادا کرنی ہے. وہ بقرہ عید کی قربانی نہیں ہوتی، الگ ہے. وہ الگ ہے. وہ حج کے شکرانے میں ادا کی جاتی ہے. جو بھی حج کرے گا چاہے وہ شرعی فقیر ہو چاہے وہ مسافر ہو اس کو کرنی ہے. صحیح. اور یہ جو بقرہ عید کی قربانی ہے نا یہ بقرہ عید کی قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو مقیم ہو اور مالک نصاب ہو. اگر مسافر ہے تو اس پر لازم نہیں ہے. بہت اچھا. یہاں پر ایک اور احتیاطی چیز میں بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ فرض والی صورت بنتی ہے کہ یہ والی قربانی بھی واجب ادا کرنی پڑے گی تو اس میں پھر یہ احتیاط ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر عید کا وقت ہو. اچھا، یہ احتیاط ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر عید کا وقت ہو اور اس کے اندر قربانی کی جائے. بالکل اس صورت میں کہ جب یہ واجب بن رہی ہو. بہت اچھے، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے یہ مسئلہ بھی کلیئر کر دیا. واقعتاً یہ بھی لوگ بہت پریشان رہتے ہیں کہ وہاں ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ مفتی صاحب یہ مسئلہ اگر نہ سمجھ آئے تو 2-3 مرتبہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا، بلکہ اتنا کلیئر ہو جائے گا کہ آپ دوسروں کو بھی سمجھا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے گا کہ کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی کو علماء کیوں منع فرماتے ہیں؟ اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ جو کرنسیز ہیں نا اس کو ہمارے اکثر اور جمہور علماء سے منع فرماتے ہیں. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی ایسی قابل انتفاع چیز نہیں ہے، یعنی جس سے ہم بینیفٹ حاصل کر سکیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے فقہا نے ایک مثال بیان کی کہ اگر اخروٹ کے چھلکے ہوں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اس اخروٹ کے چھلکے کو خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اگر تھوڑے بہت ہوں، چاول کا 1 دانہ ہے 2 دانے ہیں، اس کی خرید و فروخت کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اٹ سیلف جو کرپٹو کرنسی نا یہ بینیفیشل چیز نہیں ہے. صحیح. یعنی اگر مثال کے طور پر کل کو اس کا چلن بند ہو جائے گا، جیسے بٹ کوائن ہے، اس کا چلن بند ہو کر کوئی دوسری کرنسی اس کی جگہ پر آ جاتی ہے، ریپلیس کر دیتی ہے، تو جس کے پاس یہ بٹ کوائن رہ جائیں گے وہ اب اس کا کیا کرے گا؟ بالکل. اگر ہم سافٹ ویئرس کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے ورژنز جب چینج ہوتے ہیں تو پریویس ورژن سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئرز آتے ہیں تو آپ پریویس ورژن سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، مگر یہاں فائدہ ختم ہو جائے گا. یہاں پہ تو فائدہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ جا کے کسی کو چینج بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ ہے ہی ڈی سینٹرلائز، کسی حکومت کے تابع نہیں ہے. جیسے ہمارا 5 کا نوٹ اگر چلنا بند ہو گیا تو ہم نے حکومت کو جا کے کہا، انہوں نے چینج کر کے ہمیں نیا نوٹ دے دیا.
اگر وہ نیا نوٹ تبدیل کروانے کا وقت نکل گیا تو کاغذ اٹ سیلف بینیفیشل ہے کہ ہم اس کو ریسائیکل کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ ڈیجیٹل کرنسی میں ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اس میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم کرپٹو کرنسی کا طریقہ کار دیکھیں نا تو وہاں پر ہوتا یہ کہ اگر کسی نے 51% کرپٹو کرنسی کسی طریقے سے حاصل کر لی, یعنی مثال کے طور پر 100 کرنسیز بنی ہوئی ہیں, 100 کوائنز بنے ہوئے, کسی نے 51 کوائنز خرید لیے, تو اب اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ بقیہ لوگوں کے پاس جو کوائنز ہیں نا اس کو اپنے پاس خرید سکتا ہے یا ان کے پاس سے ختم کر سکتا ہے. اچھا. تو جب کوئی ایک فرد کے پاس اس طرح کا اختیار آ جائے کہ وہ جابرانہ نظام قائم کر سکتا ہو, اور یہ ڈی سینٹرلائز جتنی بھی کرنسی ہوتی ہے ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے, اس لیے اس کو منع کرتے ہیں. ہاں سینٹرلائز ہو جائے کہ کوئی حکومت پیچھے کھڑی ہو کہ بھائی کل کو اگر یہ کوائن چینج کروانے کی ضرورت ہوئی یا اس کا چلن بند ہو گیا تو ہم اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی دوسری کرنسی دے دیں گے یا اس کا بینیفٹ دے دیں گے, تو پھر اس کی اجازت کی صورت نکل سکتی ہے. صحیح. یہ اگر جب ہوگا اس کے حساب سے پھر حکم بیان کیا جائے گا کہ وہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے. فی الحال ابھی علماء اس کی اجازت نہیں دیتے, اس سے منع کرتے ہیں, لہٰذا اس میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے. بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب, یہ ظاہر بات ہے موبائل تو ہر خاص و عام استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بیلنس ختم ہو جائے تو کمپنیز آفر دیتی ہیں کہ بھائی آپ کو لون فوری طور پر مل جائے گا اور آپ اپنا بھی مسئلہ حل کر لیں. تو اس طرح کیا لون کمپنیز سے یا جس نیٹ ورک کے ساتھ آپ ہیں ان سے لون لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ اختیاری ہوتا ہے, آپ چاہیں تو لیں, نہیں چاہیں تو نہیں لیں, اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھائیں. تو اس میں شرعی طور پر کوئی ممانعت ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں جو نا عوام میں یہ مشہور ہے کہ یہ سود کا معاملہ ہو جاتا ہے. جی یہ عوام کہتے ہیں. جی اس طرح مشہور. وجہ اس کی عوام کے ذہن میں جو اس کی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے اگر مثال کے طور پر لون کے تھرو اگر آپ نے لیا تو جو 10 منٹ کے اندر آپ کو منٹس مل رہے ہیں وہ اب آپ کو 12 روپے میں ملیں گے. یعنی اگر آپ ڈائریکٹ ڈلواتے تو یہ 50 منٹ جو ہے وہ آپ کو 10 روپے میں مل جاتے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے لون لیا ہے تو اب آپ کو 12 روپے میں ملیں گے. تو عوام اس جہت سے اس کو سود سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ سود نہیں ہے. نہیں ہے, یہ سود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سروسز لے رہے ہیں, آپ نے ایک سروس پرچیز کی ہے, اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ بائک جو ہے وہ ابھی پیمنٹ دیں گے تو وہ بائک آپ کو 50,000 کی ملے گی, بعد میں پیمنٹ کریں گے تو وہی 50,000 والی بائک آپ کو 55,000 میں ادھار کے ریٹ الگ ہوتے ہیں. ادھار کے ریٹ الگ ہوتے ہیں. تو آپ یہ سروس ابھی فوری طور پر یوز کر رہے ہیں, اس کی پیمنٹ بعد میں کریں گے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ابھی سروس خرید رہے ہیں, اس کی پیمنٹ بعد میں کریں گے. تو پہلے آپ کو جو ہے وہ 10 روپے میں 50 منٹ مل رہے تھے, اب 15 روپے میں 50 منٹ ملیں گے. اس لیے شرعی طور پر سود نہیں ہے. اب اگر کوئی اس کو سود سمجھ بھی رہا ہے نا تو اس کے سمجھنے کا اعتبار نہیں ہوگا, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اسی لیے سود کا ہمیں تصور جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تب تک ہم اس طرح الجھے رہیں گے, اور جب کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. زبردست, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت آپ نے یہ مسئلہ بھی ارشاد فرمایا ہے. مفتی صاحب آخری سوال کی طرف میں بڑھ رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر اپنی کوئی چیز بیچتا ہے تو اس میں شرعی طور پر کتنا نفع رکھنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ بعض اوقات اگر تھوڑا سا نفع زیادہ رکھا جائے اور سامنے والے کو پتہ لگ جائے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے ظلم کیا میرے ساتھ اور تم نے زیادتی کی ہے اور اتنا نفع تھوڑی رکھنے کی اجازت ہے شرعی طور پر. تو حضرت کیا واقعی شریعت میں کوئی اس کی حد مقرر ہے کہ بھائی آپ کی چیز ہے اور آپ چاہیں 1 روپے کی چیز 10 روپے کی بیچیں, تو کیا اس میں ممانعت ہے یا اجازت ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے نا تجارت کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے درمیان رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب وہ رضامندی چاہے جتنے بھی نفع پر ہو. اچھا. اب چاہے آپ 10 روپے کی چیز 1000 میں بیچیں, صحیح ہے, چاہے 1000 کی چیز لاکھ روپے میں بیچیں, یہ آپ کی مرضی ہے. سامنے والے کو شریعت مطہرہ نے پورا اختیار دیا ہے, چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے. اب وہ قبول کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے, تو یہ اس بیچنے والے نے ظلم نہیں کیا, آپ اس کو تانا دے کے ظلم کر رہے ہیں. تو اسی لیے اپنی چیز ہے, آپ چاہے 10 روپے کی چیز لاکھ روپے میں بیچیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو شریعت نے اختیار دیا. صحیح. ہاں بعض اوقات جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر ریٹ فکس کر دیے جاتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اجتماعی طور پر فائدہ ہو, اجتماعی طور پر لوگوں کو نقصان نہ ہو. تو یہ پابندی کرنا اب ضروری ہے کہ جتنا گورنمنٹ نے رکھا ہے اس پر بہت زیادہ آگے نہ بیچیں, کیونکہ پھر یہاں پر اپنے آپ کو ذلت میں بھی پیش کرنا ہے, لوگوں کو بھی پریشانی ہوگی, اور عموماً ایسی چیز میں ہوتی ہے جو روزمرہ کی ضرورت کی ہوتی ہے. تو وہاں پر پھر خیال کر لینا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. بالکل صحیح. اگر وہاں پہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ورنہ آپ مجرم ہو جائیں گے, تو وہاں پہ بھی اختیار اتنا تو ہوتا ہے کہ آپ اس سے اگر 50 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچیں تو اختیار پھر بھی ملے گا. صحیح. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہو تو پھر نہ کیا جائے. اچھا, میں سمجھتا ہوں مسئلہ شاید وہاں آتا ہوگا کہ جب اس چیز کی ایسی خصوصیت بیان کرنا جو اس میں نہ ہو, یعنی جھوٹ بول کر بیچنا اور اس کو ایک بہت اچھی کوالٹی کی چیز سے کمپیئر کر کے کہ بھئی یہ اسی طرح ہے, حالانکہ اس طرح نہیں ہے,
پھر دھوکہ دے کر یعنی کہ اس میں ممانعت ہوگی. لیکن دھوکے کے بارے میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ تو یہ دھوکے کے بغیر اگر کوئی دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دھوکہ ہے تو پھر وہ تو شرعی طور پر غلط ہے نا. وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے تو وہ اگر مثال کے طور پر ہے وہ فرسٹ کاپی ہے اور آپ بتائیں کہ یہ اوریجنل ہے، جیسے گھڑی کے معاملے میں کہ بھئی یہ ہمارے پاس جو ہے نا اوریجنل گھڑی رکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اوریجنل نہیں ہوتی، وہ فرسٹ کاپی ہوتی ہے. تو فرسٹ کاپی کو فرسٹ کاپی کہیں، سیکنڈ کاپی کو سیکنڈ کاپی کہیں، یہ دھوکہ نہ دیں. اگر دھوکہ دے کے اگر آپ نفع کما رہے ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ صحیح بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ فرسٹ کاپی ہے لیکن میں دوں گا اصل کے ریٹ پر، آپ کو لینا ہے تو لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا آخر میں اس طرح کرتا کوئی بھی نہیں ہے، پر یہ ہے کہ یہ ایک اگر اس طرح کی صورت ہو تو پھر کوئی تو بتا دیے نا. اس کی ایک مثال ہمارے پاس حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے پاس سے تشریف لے گئے تو ان کے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو گلا تھوڑا سا تر تھا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ پانی جو ہے نا وہ گلے میں چلا گیا تھا تو بس ایسے ہی ہے. تو سرکار نے فرمایا پھر اس کو اوپر رکھ دو تاکہ لوگوں خریدنے والے جو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تر ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے خرید رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے. دھوکہ نہ ہو پھر آپ بیچیں چیز کو، اس میں کوئی پرابلم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں کئی سوالات کے جوابات دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور ہمیں واقعتاً یہ شوق عطا فرمائے کہ ہم زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں جس میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے اس میں جو شرعی رہنمائی ہے اللہ کرے کہ ہم سیکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. ظاہر بات ہے شریعت میں برکت ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ہم بھی آپ سے اجازت چاہیں گے، مگر اگر آپ سوالات شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی جواب مل جائے، آپ کے مسئلے کا حل مل جائے، تو اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں جلدی سے میسج ٹائپ کیجیے، ہمیں سینڈ کر دیجیے. ہم کوشش کریں گے مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا بھی جواب طلب کیا جائے اور شرعی رہنمائی حاصل کی جائے. یہاں میں آپ سے چاہوں گا اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دیگر سوالات ہوں گے اور اس کے جوابات ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.